یعنی اتنی ریاضت کرنے کے بعد آپ کے روح کے اندر اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے، اتنی تیزی آ جاتی ہے اور پردے ہٹ جاتے ہیں، جس سے کسی بھی اکابرین سلسلہ یا کسی بھی ولی اللہ کی روح سے آپ کی روح کا ربط ہو جاتا ہے۔ روحانی شفا خانہ کے تمام ناظرین کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہماری جو ہے اگلی حروف تہجی کی زکوٰۃ والی شفٹ جو ہے شروع ہونے جا رہی ہے، تو برائے مہربانی جن کو بھی کرنا ہے وہ فروری 15 یعنی 15 فروری سے پہلے جمال بھائی سے اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر سے رابطہ فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولی اللہ یا اکابرین سلسلہ کی روحانیت سے نسبت اور ربط پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی ارواح سے کیسے ربط پیدا کیا جائے، کیا طریقہ ہے، کون سی صورت ہے جس سے ان سے رابطہ ہو؟ ہماری روح جو بار بار آتا نا کہ اتصال روح، اکابرین کی ارواح سے تمہاری روح کا اتصال ہونا، ربط ہونا، ارتباط روح، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا طریقہ آپ سن لیں۔ یہ ممکن جب ہے جب یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہوں گی۔ کسی بھی ولی اللہ یا سلسلے کے اکابرین کی ارواح سے اتصال اور ارتباط کی صورت اسی صورت میں ممکن ہے جب یہ اعمال آپ کے اندر پائے جائیں۔ یہ بات سمجھ لیں، ضروری ہے کہ ان چیزوں کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے تصور شیخ، اپنے پیر کا مضبوط تصور ہونا۔ جب پیر کا تصور آپ مضبوطی سے کریں گے، ایک دیکھی بھالی شکل ہے، دیکھی بھالی صورت ہے، تو آپ کی فکر ایک جاں ہوگی اور اس صورت میں آپ کے اندر ایک حرارت روحانیت پیدا ہوگی، روحانی حرارت پیدا ہوگی۔ اس حرارت کی گرمی سے، اس حرارت سے جب وہ اور بڑھے گی تو آپ کے وجود اور اس روحانی شخص کے روحانیت کے بیچ میں جو حجاب ہیں تو وہ اس کے پردے چاک ہوں گے، تو وہ پھٹیں گے۔ اب یہ حرارت روحانیت کی کن کن چیزوں سے پیدا ہوتی وہ آپ سمجھ لیں۔ اول ہے تصور شیخ، دوسرے ذکر 2 ضربی یا 4 ضربی، بات سمجھ میں آئی؟ ذکر ظہری جو ہم لوگ کرتے ہیں ضرب کے ساتھ، لا الہ الا اللہ یا صرف الا اللہ، ذکر 2 ضربی یا 4 ضربی، ذکر ارہ، ذکر حدادی، ذکر ہندی وغیرہ، تمام طرح کے اذکار کے ذریعے آپ کے باطن میں ایک حرارت روحانیت کی پیدا ہوگی، ایک گرمی آئے گی۔ ان اذکار کا مقصد صرف یہ ہے، اس کا مقصد باطن یہ ہے کہ سالک کی روحانیت میں حرارت کی پیدائش ہو۔ بات سمجھ آئی؟ ان اعمال سے کیا ہوگا؟ سالک کے اندر روحانی حرارت پیدا ہوگی، حرارت کی پیدائش ہوگی، جو مورث شوق و مادہ عشق ہے، یعنی یہی حرارت آپ کا عشق کا مادہ ہے، اس کا اصل ہے، جس سے اب یہ حرارت آپ کے اندر پیدا ہوگی، جس سے آتش محبت کو یہ تیز کرے گی، آپ کے اندر محبت کی جو آگ ہے اس کو اور تیز کرے گی۔ اور سالک جب محبت کی آتش تیز ہوگی تو سالک کے اندر مستی، جوش و خروش پیدا ہوگا، ایک عجیب کیفیت اس کے اندر آئے گی، ایک عجیب مستی آئے گی، ایک جوش پیدا ہوگا کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ اس جوش و خروش، اس مستی کی وجہ سے نفس میں پاکیزگی آئے گی، آپ کے یہ آئے گی، آپ کے نفس کے اندر پاکیزگی آئے گی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب نفس انسانی محسوسات و معلوفات سے تنقیہ یعنی پاک ہو جاتی ہے اور استغراق ذکر یعنی ذکر میں غرق ہونے کے بعد حضور کی وجہ سے
اس کے باطن کی تعمیر ہو جاتی ہے. بات سمجھ آئی؟ اب بنیاد کیا بنا؟ ذکر. ذکر سے آپ کے اندر کیا پیدا ہوا؟ آتش شوق. شوق سے عشق آیا. عشق سے کیا نام ہے آپ ذکر کے اندر غرق ہونے لگے. استغراق ذکر کے اندر حضور بارگاہ الہ ہوئی. اس کے وجہ سے آپ کے باطن کی تعمیر ہو جاتی ہے, یعنی ایک روحانی نظام, روح سے روح کا ربط کی ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے. اس سے یہ ہونے کے بعد اس شخص کا روحانیت سے ایک خاص واسطہ اور نسبت پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اتنی ریاضت کرنے کے بعد آپ کے روح کے اندر اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے, اتنی تیزی آ جاتی ہے, اور پردے ہٹ جاتے ہیں, جس سے کسی بھی اکابرین سلسلہ یا کسی بھی ولی اللہ کی روح سے آپ کی روح کا ربط ہو جاتا ہے. یعنی وہ جو بیچ میں جو کا نام ہے خلا ہے, جو رکاوٹ ہے, اس کو چاک کرنے کے لیے, اس کو ہٹانے کے لیے اس طرح کا یہ چیزیں ہونا ضروری ہے. اب ان کے ربط کے وجہ سے اس کے قلب میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے سالک کے, یعنی مشائخین کے ارواح سے ربط کی صورت میں اس کے اندر ایک روشنی پیدا ہوتی ہے, اور وہ نور سے حق کا مشاہدہ کرتا ہے. اسی روشنی سے, اسے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دیدار کرتا ہے, اور اس کے یعنی رب کے احکام وہ مرضیات پر مطلع بھی ہو جاتا ہے. اور اب یہ نور بصیرت سے بصر کی جانب منعکس ہوتا ہے, یعنی وہ عکس اس کا اس کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتا ہے, جس سے حس ظاہر سے عوام الغیب کا احساس کرنے لگتا ہے, اور وہ اس وقت عالم ظاہر و باطن سے منسلک ہو جاتا ہے. یعنی اب ترتیب اس کی وہی ہے کہ ذکر اول تصور شیخ کی مضبوطی, پھر اس کے بعد اس میں کیا نام ہے اذکار الہی کی شدت, تاکہ آپ کے اندر ایک روحانی حرارت پیدا ہو. اس روحانی حرارت کے ذریعے آپ کے نفس پر جو آلودگیاں کثافتیں ہیں وہ پاک ہو اس سے, اور اس کے اندر ایک چمک آوے, جس چمک کی روشنی میں آپ ارواح سلسلہ اکابرین جو ہے ان سے آپ ربط پیدا کر سکو. اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو عبادت و ریاضت کے ذریعے اپنے نفس پر جو پڑے ہوئے پردے ہیں اس کو چاک کر کے روحانی اشخاصوں سے سلسلے کے اکابرین کے روح سے ربط پیدا کر کے ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں جو بھی رکاوٹیں مولا دفع فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.